آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ حضرت موریشس والوں سے خاص محبت کرتے ہیں. یہ علماء پیدا کرتے ہیں، ائمہ پیدا کرتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کرتے ہیں. تو اسی تبلیغ کے لیے حضرت یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ ہے تو صرف مسلک اعلیٰ حضرت کا فروغ اور تبلیغ دین کا کام ہو جائے. اسی سلسلے میں حضرت تشریف لائے ہیں، خطاب فرمائیں گے، نصیحت فرمائیں گے. حضرت مجھے یہاں احباب نے بتایا کہ کام اچھا ہو رہا ہے. مفتی ذیشان صاحب پوری توجہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں اور بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں. کام اچھا ہے ان کا. مجھے یہ سن کر خوشی اس لیے ہوئی کہ وہ ہمارے ہی آدمی ہیں. ان سے اگر لوگ خوش ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. خدائے پاک ان کی کوششیں بھی قبول فرمائے. محترم حضرات، آپ کا یہ ادنا ترین خادم عبد الرحمن خان قادری اس حمایت اسلام مسجد میں اب سے پہلے بھی حاضری کی سعادت حاصل کر چکا ہے، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کر چکا ہے. آج پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. خدائے پاک اس ملاقات کو بارآور فرمائے اور ہمیں اور آپ کو سب کو غوث اعظم کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. یہ ہمارے محترم مفتی ذیشان صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ پروگرام رکھا. متولی صاحب سے مشورہ بھی کیا تھا انہوں نے، اور آپ سے بھی شاید مشورہ کیا ہو. آپ سب قابل قدر ہیں. آپ کی محبتوں کو میں سلام کرتا ہوں. یاد فرمایا اس ناچیز کو، اور میں بھی دین کی بات بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. جیسا کہ ابھی آپ کو بتا دیا گیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے سوا اس عبد الرحمن خان قادری کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. یاد رہے. بہت مختصر محفل رہے گی، چند منٹ کی یہ محفل ہے. غور سے سنیے گا اور اس پر عمل بھی کیجیے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رات میں 1 گھنٹہ دین پڑھنا اور پڑھانا ساری رات عبادت نافلہ سے بہتر ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. نماز عشاء ہم نے اور آپ نے پڑھ لی. اب اگر کچھ دیر ہم دین کی باتیں سیکھیں گے، خدائے پاک کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل اگر قبول ہو گیا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی نکھر جائے گی. 1 گھنٹہ دین کی بات سیکھنا اور سکھانا ساری رات کی عبادت نافلہ سے بہتر ہے. مختصر رہے گا پروگرام، طویل نہیں ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ وہ اس مختصر پروگرام کو قبول فرما لے. آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ رسول کون و مکان، سلطان دو جہاں، نبی آخر الزماں، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، افضل الرسل، ہادی سبل، محسن اعظم، نور مجسم، رحمت عالم، فخر آدم و بنی آدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر لیں، اس یقین کے ساتھ کہ بارگاہ الہی میں ہمارا یہ ہدیہ درود قبول ہو جائے اور ہماری نجات اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اگر ایک درود شریف اس کی جناب میں قبول ہو جائے اور وہ اسی ایک درود شریف کے وسیلے سے ہم سینکڑوں ہزاروں کی مغفرت فرما دے تو یہ اس کی رحمت سے بعید نہیں ہے.
یقین رکھو رحمت الہی پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو ذرا عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا سے رشتہ جوڑ کر اور دنیا سے منہ موڑ کر اپنے نبی کے عشق کا چراغ اپنے سینے میں جلا کر ذرا محبت و خلوص اور عشق و عقیدت کے دائرے میں اپنے نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیجئے، اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ سرکار مدینہ سے دور ہیں، نہ سرکار مدینہ ہم سے دور ہیں اور نہ ہم سرکار مدینہ سے دور ہیں۔ پڑھیے ذرا محبت کے ساتھ درود شریف۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قرآن عظیم کے چوتھے پارے کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، ترجمہ سن لیجئے اور اسے یاد بھی رکھیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان ہو کر ہی مرو، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا سے جاؤ تو تمہارا ایمان اس وقت سلامت نہ ہو۔ قرآن عظیم فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو کر مرو۔ سمجھ میں آیا؟ یہ چوتھے پارے میں ہے، بہت آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دو باتوں کا حکم اللہ نے فرمایا ہے، ایک تو اللہ کے خوف کا ذکر ہے اس آیت میں، اور دوسرے مسلمان رہو، مسلمان بن کر جیو، مسلمان رہ کر ہی مرو، یعنی موت کا ذکر کیا۔ دو باتیں، ایک خوف الہی اور ایک موت۔ یاد رکھنا ان باتوں کو۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ خوف اور موت، دو چیزوں کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اگر انسان اللہ کا خوف اپنے سینے میں بسا لے اور شب و روز اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے شادی غمی ہر موقع پر موت کو یاد رکھے، بس یہی دو باتیں، اللہ کا خوف اور موت کی یاد، یہ دو باتیں اگر مسلمان اپنا لے، ہم ہمیشہ ان دو باتوں پہ عمل کریں تو گناہوں سے دور رہیں گے۔ اللہ سے ڈرنے والا کبھی گناہ نہیں کرتا، اور موت کو یاد رکھنے والا گناہوں سے دور رہتا ہے۔ جب آپ کو موت یاد رہے گی اور اللہ کا خوف آپ کے سینے میں ہوگا تو آپ جھوٹ سے بچیں گے، کسی کو گالی دینے سے بچیں گے، کسی مسلمان کی برائی اور اس کی ایذا رسانی سے بچیں گے، کسی مسلمان کی جائیداد اور زمین پر قبضہ اور کسی مسلم بہن کو غلط نظر سے دیکھنا، ان تمام چیزوں سے بچیں گے، برائیوں سے دور رہیں گے، نیکیوں کے عادی بنیں گے۔ کب؟ جب اللہ کا خوف آپ کے سینے میں ہوگا۔ لباس بھی اسلامی پہنیں گے، غیر اسلامی لباس سے بچیں گے، چہرہ مہرہ بھی اسلامی بنائیں گے، غیر اسلامی طور طریقے سے دور رہیں گے۔ کب؟ جب اللہ کا خوف آپ کے سینے میں ہوگا۔ قرآن عظیم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مسلمان ہو کر ہی مرو۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندے میرے خوف کو اپنے سینے کے دریچے میں سجا لیں اور موت کو یاد کرتے رہیں، تاکہ یہ بندے برائیوں سے اور گناہوں سے دور رہیں۔ اور جب تم گناہوں سے دور رہو گے،
نیک کام کرو گے یعنی ہمیشہ سچ بولو گے، ماں باپ کی خدمت کرو گے، اپنے اماموں کی عزت کرو گے، اپنے عالموں کی تعظیم اور تکریم کرو گے، اپنے بڑوں کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کرو گے، اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو گے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو گے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو گے، یعنی اپنے نبی کی سنتوں پر چلو گے۔ جاگتے وقت بھی نبی کی سنت کا خیال رہے، چلتے وقت بھی نبی کی سنت کا خیال رہے، کھاتے اور پیتے بھی نبی کی سنت کا خیال رہے، اٹھتے اور بیٹھتے وقت بھی نبی کی سنت کا خیال رہے، ہر وقت آپ شریعت کا خیال رکھیں گے اور نبی کی سنت کا آپ خیال رکھیں گے تو دنیا بھی آپ کے لیے کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی آپ کو آپ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ موت تو برحق ہے، موت کو یاد رکھو، مجھے بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی مرنا ہے، جتنے دنیا میں آئے وہ سب چلے گئے، جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، جو آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے۔ یہ دنیا میں ہمارا اور آپ کا موجود رہنا یہ زندگی موت کی دلیل ہے، یعنی جو زندہ ہے اسے مرنا ہے، تو زندگی موت کی دلیل ہے، مرنا ضرور ہے۔ موت کو تم کیا جانو، تلوار کے 70 وار کیے جائیں اس سے بھی زیادہ شدید موت کا ایک جھٹکا ہوتا ہے۔ موت کے وقت کیا گزرتی ہے مرنے والے پر یہ تو وہی جانتا ہے، مگر اے مسلمان اگر نبی سے تجھے محبت ہو گئی ہے اور سنت رسول کو تو نے اپنا لیا ہے تو موت کے وقت میں رسول کونین اپنا جلوہ دکھا دیں گے اور تو اپنے نبی کے جلوے میں اس درجہ منہمک ہو جائے گا کہ نہ موت کی تجھے تکلیف ہوگی اور نہ آخرت کا تجھے غم ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تجھے نبی سے محبت ہوگی، نبی کی سنتوں پر تو چلے گا، اللہ کا خوف تیرے سینے میں ہوگا۔ موت کو یاد رکھ پیارے، سبھی کو موت آنا ہے۔ قبر کا خیال رکھو، اس تنگ و تاریک کوٹری میں کون تمہارا ہاتھ تھامے گا؟ سوچو، کون تمہارا ساتھ دے گا؟ اس دنیا میں تو پیسے کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ صاحب دولت آ جائے، خوب اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، اچھے خوبصورت مکان میں رہنا چاہتے ہیں، اچھی بیوی ملنا چاہیے، اچھا کھانا ملنا چاہیے، آسائشیں خوب ہوں، زندگی گزارنے کے لیے خوب سہولتیں ہوں، لگژری گاڑیاں بھی، یہ سب ہونا چاہیے۔ مگر اے مسلمان موت کو یاد کر، مرنے کے بعد جب تو قبر میں جائے گا تو وہاں تو کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی اجالا نہیں ہوگا، کوئی لائٹنگ نہیں، مگر یاد رکھنا اس دنیا میں اگر اپنے نبی کی محبت کا چراغ تو نے اپنے سینے میں جلا لیا ہے تو مرنے کے بعد جب عشق رسول کا وہ چراغ لے کر تو قبر میں جائے گا تو تیری قبر بھی روشن ہو جائے گی اور دیگر قبریں بھی جگمگا جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ عشق رسول ایک چراغ ہے جو دنیا میں بھی انسان کے کام آتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو میں بس یہی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، موت کو یاد رکھو۔ قبر میں سبھی کو جانا ہے، لیکن نبی کا غلام، نبی کا چاہنے والا جب قبر میں جائے گا تو سرکار دو عالم کے کرم سے اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک قبر اس کی کشادہ ہوگی، جنتی لباس اسے پہنا دیا جائے گا جس سے خوشبو ٹپک رہی ہوگی، خوشبو سے مہک جائے گا سارا ماحول،
قبرستان کی تمام قبریں، جنتی فرش بچھا دیا جائے گا، جنت کی طرف کھڑکی کہ جنت کی ہوا قبر میں آئے گی۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب تو اللہ کے خوف سے ڈرتا رہے گا اور موت کو یاد کرے گا، برائیوں سے بچے گا، اپنے نبی کو یاد کرے گا۔ قبر میں نبی ہی تو کام آئیں گے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اے نبی کے چاہنے ماننے والے، اے سرکار مدینہ کے غلام، اے مدینے والے رسول کے عاشق، جب تو قبر میں جائے گا اور تیرا ایمان اگر سلامت ہے، مسلمان ہو کر تو جیا اور مسلمان ہو کر ہی تو مرا، اگر مسلمان ہو کر تو قبر میں جائے گا تو تیرا حال یہ ہوگا کہ فرشتے تجھ سے کہیں گے نم کا نومت العروس، جیسے کوئی دلہن گھر میں آتی ہے اور وہ سکون اور آرام سے سو جاتی ہے، اسے کوئی خوف اور کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ سب اس کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، سب اس کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، وہ بڑے سکون اور آرام کے ساتھ سو جاتی ہے۔ تو فرشتے اس بندے مومن سے کہتے ہیں اے اللہ کے نیک بندے، تو قبر میں مت گھبرا، بلکہ ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب تم نبی سے محبت کرو گے، اللہ کا خوف جب سینے میں ہوگا، جب موت کو یاد کرو گے۔ لوگ تو موت کو بھولے بیٹھے ہیں، اسی لیے دوسروں کی برائی کرتے ہیں، نمازوں کے قریب نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی نمازیں قبول فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیم دین بہت ضروری ہے، حاصل کیجئے۔ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو بڑھاپے میں بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یہاں احباب نے بتایا کہ کام اچھا ہو رہا ہے، مفتی ذیشان صاحب پوری توجہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں اور بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں۔ کام اچھا ہے ان کا۔ مجھے یہ سن کر خوشی اس لیے ہوئی کہ وہ ہمارے ہی آدمی ہیں، ان سے اگر لوگ خوش ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ خدائے پاک ان کی کوششیں بھی قبول فرمائے اور آپ کی کوششیں بھی اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ بس یہی چند باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور ان باتوں کو دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا کہ اللہ کے قہر و جلال سے ڈرتے رہو، خوف الہی سے ڈرو اور موت کو یاد رکھو۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، یہ سب جانتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جو اسے جانتا نہ ہو۔ اور قبر میں سوالات ہوں گے، وہ بھی سب آپ جانتے ہیں، کیا کیا سوالات ہوں گے وہ بھی مسلمان کو پتا ہے، اور ان سوالات کے جوابات کیا ہونا چاہیے یہ بھی مسلمان کو پتا ہے۔ پتا ہے کہ نہیں کہ دو فرشتے آتے ہیں، کتنے ہیبت ناک ہیں وہ فرشتے، اور کیسی ڈراؤنی ان کی اور مہیب ان کی شکل و صورت ہے۔ اگر میں بیان کروں تو وقت چاہیے۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور مردے سے 3 سوال کرتے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے، جانتے ہو کہ نہیں؟ اور ان تینوں سوالات کے جواب کیا ہیں وہ بھی جانتے ہو۔ یہاں تو جانتے ہی ہو، قبر میں اگر جواب صحیح دے پائے تب کام بنے گا، اگر وہاں جواب صحیح نہ دے پائے تو کام نہیں بننے والا۔ یہ تو ہمارے نبی کا کرم ہے کہ انہوں نے دنیا ہی میں ہمیں سب بتا دیا کہ سوال یہ ہوں گے اور جواب یہ ہوں گے۔ کوئی بچہ پڑھتا ہو اور اس کا ایگزام جب قریب آ جائے تو جس دن اس کا پیپر ہونا ہے اسی دن اس بچے کو یا اس سے پہلے اسے بتایا جائے کہ یہ سوال ہوگا اور اس کا یہ جواب ہونا چاہیے۔ تو بچے کو جب سوال اور جواب دونوں بتا دیے، اس کے بعد بھی وہ بچہ اگر امتحان میں فیل ہو گیا تو اس سے بڑا ناکارہ اور کون ہوگا؟ اسے تو سوال بھی بتایا گیا اور جواب بھی بتایا گیا، پھر بھی وہ فیل ہو گیا۔ یہ تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ بولو ہے افسوس کا مقام کہ نہیں؟ یعنی سوال اس بچے کو رٹا دیا گیا اور جواب بھی اس کو رٹا دیا گیا، زبانی حفظ کرا دیا، پھر بھی فیل ہو رہا ہے وہ۔ تو اس بچے سے ناکارہ، زیادہ ناکارہ کون ہوگا؟ اے مسلمان سوچ، تیرے نبی کا کرم ہے تجھ پر
کہ انہوں نے تیری زندگی میں تجھے بتا دیا کہ جب تو قبر میں جائے گا تو تیری قبر تیرے لیے امتحان گاہ ہوگی، وہاں سوالات بھی ہوں گے اور جوابات بھی ہوں گے، یہ سوالات ہوں گے اور یہ جوابات ہوں گے، سب میرے نبی نے بتا دیے۔ اور سوال اور جواب سب بتانے، سکھانے اور سمجھانے کے بعد بھی اگر ہم فیل ہو گئے تو ہم سے بڑا ناکارہ کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا خوف اپنے دل میں سجا لیتا ہے اور موت جس کو یاد رہتی ہے وہ کبھی قبر کے امتحان میں فیل نہیں ہوتا، وہ صحیح جواب دیتا ہے۔ فرشتہ سوال کرتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ یہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ حدیث شریف میں لفظ حاذا ہے، حاذا، کہ اس رسول کے بارے میں حاذا نے یہ بتایا کہ سرکار کی جلوہ نمائی ہوگی قبر میں، اس لیے کہ حاذا اس میں اشارہ برائے قریب ہے، قریب کے لیے حاذا بولا جاتا ہے۔ اور فرشتے بھی حاذا کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی کی جلوہ نمائی قبر میں ہوتی ہے، اسی لیے فرشتے نے حاذا اس میں اشارہ قریب کا اس میں اشارہ استعمال کیا۔ ہمارے نبی قبر میں جاتے ہیں، تم جانتے ہو کہ ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں مر رہے ہیں دنیا میں، اور سب کی قبروں میں میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں جگہ جانا ان کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ وہ تو نبی الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، جو ان کے غلام ہو جاتے ہیں، ان غلاموں کو بھی اللہ کی جناب سے ایسی طاقت مل جاتی ہے کہ 1,00,000 اگر پکارتے ہیں غوث اعظم کو تو ایک وقت میں 1,00,000 کی مدد کر دیتے ہیں سرکار غوث اعظم۔ نبی ہزاروں لاکھوں قبروں میں جاتے اور فرشتے کہتے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، انہیں تو میں پہچانتا ہوں۔ اگر وہ بندہ مومن ہے تو اپنی تیاری رکھو، قبر کی موت کو یاد کرو، ان سوالوں کے صحیح جوابات دے سکو، ایسی تیاری رکھو میرے بھائیوں، کہیں قبر میں تم فیل نہ ہو جاؤ۔ اچھا، یہیں پر ایک بات یاد آتی ہے کہ جب بندہ مومن ان تینوں سوالات کے صحیح جواب دے دے گا تو جانتے ہو فرشتے کیا کہیں گے جواب میں؟ فرشتے کہتے ہیں قد کننا نعلم انکا تقول ھذا، یہ الفاظ ہیں حدیث شریف کے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ تو اس کا یہ جواب دے گا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے، قد کننا نعلم، ہم پہلے ہی جانتے تھے، انکا تقول ھذا، کہ تو یہ جواب دے گا۔ تو اب آپ ذرا سوچئے، فرشتے کہتے ہیں ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ تیرا یہ جواب ہوگا۔ جواب سے پہلے فرشتے جانتے ہیں، ابھی جواب دیا بھی نہیں اور فرشتوں کو پتا ہے۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، انہوں نے جو کہا وہ سچ کہا، واقعی وہ پہلے جانتے ہیں، پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں کہ بات ابھی وجود میں نہ آئی ہو اور کوئی اس بات کو جان لے، علم غیب اسی چیز کا نام تو ہے۔ تو قبر میں آنے والے فرشتوں کا علم غیب اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا۔ قد کننا نعلم انکا تقول ھذا نے بتا دیا کہ فرشتوں کو علم غیب ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی سے پتا تھا کہ تو یہ جواب دے گا۔ تو عبد الرحمن خان قادری کو کہنے دیا جائے کہ جب فرشتوں کو علم غیب ہے تو جس نبی کے نور سے یہ فرشتے بنے ہیں اس نبی کو علم غیب کیوں نہیں ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے سچ کہا کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میں رخصت ہوتا ہوں۔ قرآن عظیم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کے مفہوم کو یاد رکھنا۔ مفہوم یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور موت کو یاد رکھو، مسلمان ہو کر مرو۔ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کیا تو ضرور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اسی آخری وقت کا اعتبار ہے، آدمی ساری زندگی کافر رہے،
اور اللہ کے فضل سے آخری ایام میں اسے ایمان نصیب ہو جائے تو اس ایمان کا اعتبار ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی مسلمان رہا، شرارت نفس سے اور شیطان کے مکر سے معاذ اللہ آخری دنوں میں وہ اسلام سے پھر گیا، تو ساری زندگی جو نمازیں پڑھی تھیں وہ کام نہیں آئیں گی۔ آخری وقت کا اعتبار ہے۔ قرآن عظیم نے اسی لیے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان ہو کر ہی مرو۔ لہذا مسلمانوں خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کرو کہ اللہ ایمان پر ہمیں قائم رکھے اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، یہ دعا کیا کرو۔ اور جو مر گئے ہیں مسلمان ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ایسے دعا کیا کرو، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خوف پیدا کرو، موت سے ڈرتے رہو، اماموں کی تعظیم کرو، بڑوں کا ادب و احترام کرو، نمازیں صحیح پڑھنا سیکھ لو۔ نماز پڑھنا تو بڑی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے نماز کو صحیح پڑھنا۔ نماز کے کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، یہ بھی سیکھو۔ نہیں جانتے ہو تو ان جاننے والوں سے پوچھو۔ قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے نماز میں، تو جو قرآن نماز میں پڑھتے ہو جیسے الحمد شریف ہے یا قل هو اللہ احد ہے، وہ اپنے اماموں کو سنا لو کہ کہیں اس میں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، پڑھنے میں غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اگر آپ غلط قرآن پڑھیں گے نماز میں تب بھی آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ تو یہ ضروری ہے کہ قرآن جو نماز میں پڑھتے ہو وہ صحیح پڑھنے والوں کو سنا لو اور ان سے صحیح کر لو۔ نماز پڑھانے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن عظیم صحیح پڑھنا سیکھیں۔ اگر قرآن صحیح نہیں پڑھا گیا تو سب بگڑ جائے گا معاملہ۔ ہمارے مفتی ذیشان صاحب تو ماشاءاللہ قرآن عظیم اچھا پڑھتے ہیں، میں نے سنا ہے خوب، لیکن یہ صرف امام کی ڈیوٹی نہیں کہ وہی قرآن صحیح پڑھے، مقتدیوں کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ بھی قرآن صحیح پڑھیں۔ جب آپ اکیلے نماز پڑھو گے تو الحمد شریف آپ کو نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے تو الحمد شریف صحیح ہونا چاہیے۔ ہر امام کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز صحیح کرے۔ سجدہ کیسے کرنا ہے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی انگلیاں لگتی ہی نہیں فرش سے، سمجھے صاحب؟ ہر پیر کی تین انگلیوں کا لگنا واجب ہے، لگنا نہیں بلکہ ان پر دباؤ۔ اگر 3 نہیں لگی تو واجب ادا نہیں ہوگا، اور واجب اگر ادا نہیں ہوگا تو پورے طور پر نماز ہی نہیں ہوئی آپ کی۔ لہذا یہ مسائل دینیہ ہیں، نماز میں کیا واجب ہے کیا فرض ہے یہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر موت کو یاد رکھو گے، اللہ کا خوف ہوگا تو نماز اپنی صحیح کرو گے۔ نماز پڑھنا بڑی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ قرآن عظیم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں کو روک دیتی ہے۔ تم اگر بے حیائیوں اور برائیوں سے دور ہونا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ نماز کو تم صحیح طریقے سے پڑھو گے تو نماز تمہیں صحیح طریقے سے جینے کا شعور عطا کر دے گی۔ خدا پاک مجھے اور آپ کو سب کو شادمانیاں عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے۔ جو میں نے ذکر کیا اس کو قبول فرمائے، اس پر عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ
مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے ہے ہاں رضا، وہ رضا اعلی حضرت بریلی کی شان، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ